اسلام لانے سے پہلے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام برہ تھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام تبدیل فرما کر جویریہ رکھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا مصافح بن صفوان کے نکاح میں تھیں۔ مصافح غزوہ مریسہ میں حالت کفر میں ہی ہلاک ہوا تھا۔ اس کی ہلاکت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول فرمایا۔ پھر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی زوجیت میں قبول فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے بہت زیادہ خیر و برکت والا نکاح قرار دیتے ہوئے فرماتی ہیں، اپنی قوم پر خیر و برکت لانے والی کوئی عورت ہم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر نہیں دیکھی۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمانے کی خبر جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پہنچی تو انہیں یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ جس قبیلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نکاح فرمائیں اس قبیلے کا کوئی فرد ان کی غلامی میں رہے۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس اس قبیلے کے جتنے غلام تھے سب کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے دار ہیں۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، جس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کے فرمان پر عمل کرنے کو ہر چیز پر فوقیت دیتے تھے، اسی طرح صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اپنی جان و مال اور اولاد سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو چیزیں عورتوں کو عام طور پر بہت پسند ہوا کرتی ہیں، اگر اس کے متعلق بھی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیتے تو وہ اسے بھی چھوڑ دیتی تھیں۔ اسی طرح اگر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ کا اعلان کر دیتے تو وہ اپنے شوہروں اور اپنے بیٹوں کو بلا جھجک جنگ میں بھیج دیا کرتی تھیں۔